بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ جگر گوشہ مجاہد ملت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، بدر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انتہائی قابل احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، آستانہ عالیہ کھیپڑا والا سے حضرت صاحب تشریف لائے، دیگر علماء اور بزرگ جو بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی آمد ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور مرحوم کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک جناب محترم بابا جی سردار خان صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جناب محترم بابا جی سردار خان صاحب مرحوم و مغفور کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، دل جدائی کا دکھ محسوس کرتا ہے، میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور ہمارا دل دکھ کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس وقت دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش مرنے والا مجھے بتائے اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ یہ جس مرحلے سے اب گزر رہا ہے، کیا اس مرحلے میں میں اس کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اے کاش میرا یہ باپ یا میرا یہ بھائی یا میرا یہ عزیز جو فوت ہوا ہے، یہ مجھے بتاتا اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن میت بول نہیں رہی، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں، اور اگر روح کوئی صدا دیتی بھی ہے تو ہمارے پاس کان نہیں کہ ہم اس آواز کو سن سکیں کہ مرنے والا ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں پہ۔ حضور نے فرمایا، میرے امتیوں تم تو نہیں دیکھ رہے کہ مرنے والا تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تم نہیں سن رہے کہ وہ تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو نبوت کے کانوں سے سن رہا ہوں کہ مرنے والے کی روح کیا صدا دے رہی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، فرمایا مرنے والے کی مثال اس طرح ہے، میت کی مثال اس طرح ہے، جس طرح کسی کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے اور وہ تیرنا نہیں جانتا۔ جو آدمی تیرنا نہیں جانتا اور اسے گہرے پانی میں پھینک دیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارے پر کھڑے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے بچا لو ورنہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ فرمایا یہی حال میت کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہم دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اب یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا اگر اس وقت مرنے والے کے لیے بخشش مانگی جائے، دعائے مغفرت کی جائے،
تو میت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے کسی کو دے دیے جائیں اس کا دل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنی خوشی اس دعائے مغفرت سے ہوتی. اگر کسی کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، فرد واحد دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے، تو اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی. فرمایا اس سے زیادہ خوشی اس روح کو ہوتی ہے جس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے. آج جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، وہ اپنی قبروں میں خوش ہوں گے. اور اگر دعا نہ کریں، ایصال ثواب نہ کریں، تو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں جن کی اولاد انہیں بھول گئی، جن کے لواحقین نے دعائے مغفرت نہیں کی. یحزنو، وہ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمعات میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں. یہ انتظار کا لفظ اگر آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو پھر دعا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا. آباء و اجداد کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد دعا کے ذریعے ہماری مدد کرے. اگر دعا نہ کی جائے تو وہ غمگین ہوتے ہیں. حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی. جب انہوں نے یہ حدیثیں دیکھیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تیری اولاد ہی کوئی نہیں، تیری روح کس گھر کی طرف دیکھے گی. یہ شعر جو نئی تعمیر ہوئی ہے کھڑی شریف، وہاں گنبد کے چوطرفہ آج بھی لکھا ہوا ہے، کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی، وانگ اور رنڈے ور نو، رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو. رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو. مرشد کریم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا غم نہ کر، جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس بھی حاضری دے کے جائے گا. پھر آپ نے لکھا، میرا روح محمد بخشا تکسی پیر سچے دے در نو. تو جو بات محققین نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، وہی بات ہمارے صوفیاء نے اپنے مکشوفات کی روشنی میں لکھی ہے کہ روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں وہ خوش ہوتی ہیں، اگر دعا نہ کریں روحیں غمگین ہوتی ہیں. قرآن پاک کے جو مقدس کلمات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ بھی ہم نے سننے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم، فرمایا وہ جو بعد میں آئیں ان پر پہلوں کا حق ہے. آج ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم امت مسلمہ کی بخشش مانگ کے احسان نہیں کر رہے، ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں. بعد میں آنے والوں پر پہلوں کا حق ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی بخشش کی دعا مانگے اور حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی، جفا کی. والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے ان پر پہلوں کا حق ہے. یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے رب ہمیں بخشش عطا فرما، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کو بخشش عطا فرما. دعا کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے رب ہمیں بخشش عطا فرما اور ہمارے بھائیوں کو. پہلے مرحومین کے لیے بخشش مانگی ہے یا اپنے لیے؟ چند دوست غور سے سن رہے ہیں. میں دعا دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے سکھائی ہے. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما اور ہمارے بھائیوں کو. الذین سبقونا بالایمان،
تو پہلے اپنے لیے بخشش مانگی ہے یا مرحومین کے لیے؟ اپنے لیے۔ عام طور پہ جب ہم ان محفلوں میں آتے ہیں ہمارا سارا دھیان میت کی طرف ہی ہوتا ہے کہ میری اس دعا سے صرف مرحومین کو ہی فائدہ ہوگا، جبکہ عین ممکن ہے اس محفل میں، آج اس محفل میں مانگی ہوئی دعا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ عین ممکن ہے آج بابا سردار خان صاحب کے ختم کل میں شامل ہونا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ اس محفل کا فائدہ صرف مرحومین کو ہی نہیں ہوتا، محفل میں آنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا۔ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے۔ تو اصل جو چیز ایصال ثواب میں شرط ہے وہ ایمان ہے۔ بعض لوگوں کو ایک آیت مل گئی اور وہ اس پر زور دے کے کہنے لگے بھی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے عملی کام آتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، لہٰذا اپنے عمل فائدہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کی دعا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں ما سعی سے مراد ایمان ہے، ایمان اپنا اپنا ہے۔ مثلا میں آج یہاں دعا کروں کہ یا اللہ میں مومن ہوں، میرے ایمان کی وجہ سے میرے ایمان کا ثواب، میرے ایمان کی برکت ملے ابو جال کو اور ابو جال قبر میں بخشا جائے، یہ دعا ہو سکتی ہے؟ میں اگر کوئی بخشش کی دعا کروں گا تو اس کے لیے کروں گا جو دنیا سے ایمان لے کے گیا ہے۔ اللہ ما سعی میں ایمان مراد ہے کہ ایمان اپنا اپنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کفر پہ مرے اور کسی دوسرے کے ایمان کی وجہ سے وہ کافر بخشا جائے۔ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی مومن ہو، پھر دعا پہنچتی ہے، پھر دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا لفظ آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا کے بازار سے گزر گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر بھیج رہے ہیں جہاد پر، مجھے بھی اس میں شامل ہونے کی اجازت دیں۔ میرے آقا نے اجازت نہیں دی، فرمایا تم گھر جاؤ۔ کچھ عرصے بعد حضور پھر ایک لشکر بھیج رہے تھے جہاد کے لیے، وہی صحابی آئے، یہ حدیث بھی امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ اجازت مانگی لشکر میں شامل ہونے کی، میرے آقا کریم نے اجازت نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد پھر تیسری دفعہ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں لشکر بھیج رہے ہیں، مجھے اس میں شامل ہونے کی اجازت بخشیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو بار بار لشکر میں شامل ہونے کی اجازت کیوں مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جو شہید ہو گیا وہ تو قطعی جنتی ہے، جس کو شہادت مل گئی وہ تو قطعی جنتی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ یقینی جنتی بن جاؤں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جا گھر واپس چلا جا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا، اس کا روزہ رکھنا قبول ہو گیا، وہ یقین کرے قطعی جنتی ہے۔ فرمایا روزہ ایسا عمل ہے جو ایمان پر خاتمے کا باعث ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھے، اس حدیث میں نفلی روزے کی فضیلت تھی، فرضی نہیں۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو سوچنے لگا اگر نفلی روزے کی اتنی فضیلت ہے تو فرضی روزے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ جن لوگوں نے رمضان کا احترام کیا، مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔